اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی اور کئی ہیں. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب. صحیح نہیں, حسن تک. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب. صحیح نہیں, حسن تک. اس کے لیے دعا کی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. لیکن انجینئر مرزا جہلمی اور اس کے چیلوں کی قسمت میں سچ نہیں ہے. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں یہ جہلمی کذاب بالکل اندھا ہو چکا ہے, جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا. ہم نے کل آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ وحد بہ. کتاب الاحاد والمثانی, جامع ترمذی اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, فضیلت, منقبت معلوم ہوتی ہے. اور چونکہ ان رافضی نما لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بہت کھٹکتی ہے, اس لیے ان لوگوں نے منصوبہ بنا لیا کہ کسی نہ کسی طرح اس روایت کو شہید کر دیا جائے, اس روایت کے اوپر اعتراضات کیے جائے, اس روایت کے اوپر جرح کی جائے, تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بھی روایت صحیح معلوم نہیں ہے, کوئی بھی روایت صحیح موجود نہیں ہے. اور اگر تم کوئی روایت پیش کر بھی دو تو اس پر یہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو آپ نے مرزا جہلمی کی گفتگو سنی ہے, میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ مرزا جہلمی اور ان کے چیلوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث بھی آ جائے سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے, بلکہ مرچیں لگتی ہیں. تو اس کے سامنے جب یہ حدیث آئی اس کو بڑی تکلیف ہوئی. اب اس نے سوچا کہ اس حدیث مبارکہ سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے. پہلے تو اس نے کہہ دیا جی کہ بہت سے محدثین اس کو ضعیف سمجھتے ہیں. اس بات میں بھی اس نے بہت سے دھوکوں سے کام لیا ہے, وہ انشاءاللہ کسی دوسرے بیان میں کھولیں گے. دوسری بات اس نے یہ کہی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے, کہتا ہے کہ البانی, شیخ البانی اور زبیر علی زئی صاحب وغیرہ اس کو درجہ حسن تک لے جاتے ہیں. صحیح نہیں. یعنی کہ انجینئر مرزا جہلمی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبیر علی زئی اور البانی کے نزدیک یہ روایت حسن ہے, صحیح نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ناصر الدین البانی صاحب کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے, اور جن لوگوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے انہوں نے ان پر تعجب کا اظہار کیا ہے. اس لیے انجینئر مرزا جہلمی کا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں ناصر الدین البانی پر بالکل یہ بات جھوٹ ہے. لو جی آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتے ہیں, سنیے اور دیکھیے کہ ناصر الدین البانی صاحب نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا والی روایت کو حسن قرار دیا ہے یا صحیح قرار دیا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے غور سے دیکھیں, مرزا جہلمی بھی اور اس کے چیلے بھی دیکھیں. اور میں کہتا ہوں یہ اس کا چیلا فرحان لکھتا ہے کہ انجینئر صاحب تو حق بیان کرتے ہیں, سچ بیان کرتے ہیں, سچ کڑوا ہوتا ہے. اور لعنتی خبیث آدمی خاموش ہو جا, اور جھوٹے بندے, امت کو دھوکہ دینے والے, صحابہ کرام سے دور کرنے والے, اور تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تم اس کے بیانات کو اپلوڈ کرتے ہو, سیٹنگ کرتے ہو, تمہیں بھی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. ہمارا کام کیا ہے
بہترین انداز میں اس کے جھوٹوں کو دھوکوں کو تمہارے سامنے کھولنا تاکہ تم اس سے بچ جاؤ۔ کوئی یہ سچ نہیں بولتا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس گفتگو میں اس نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں ناصر الدین البانی صاحب پر جھوٹ بولا ہے۔ لو جی یہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہے مشکات المصابیح، اس کے ساتھ تعلیق ہے ناصر الدین البانی کی، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح۔ یہ مکتبہ شاملہ کی ہے، مکتبہ شاملہ کا حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے، اکثر بھائیوں کے پاس موجود ہے اور وہ تصدیق کر بھی سکتے ہیں۔ تو کیا لکھا ہوا ہے اوپر 4 نوں کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح۔ صحیح کا لفظ موجود ہے، حسن کا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ نا آپ ایک اور بات بھی سن لیں کہ ہم اس روایت کو اس لیے صحیح نہیں قرار دیتے کہ ناصر الدین البانی صاحب نے صحیح قرار دیا ہے، نہیں، بلکہ ہم اس لیے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس روایت کی سند متصل ہے اور اس روایت میں کسی طرح کا کوئی اعتراض اور کوئی سقم موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ ناصر الدین البانی صاحب کے حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ اس مرزا جہلمی کذاب نے ناصر الدین البانی کا نام لے کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے روایت کو حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ مشکات کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ سنیے سنن ترمذی کا حوالہ جہاں یہ روایت موجود ہے جسے اکثر حضرات پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، نیچے کیا لکھا ہوا؟ حکم الالبانی صحیح۔ اور مرزا جہلمی دیکھ اس کے چلے فرحان دیکھ، اور اس کے دوسرے چلے جو نیچے کمنٹ میں گالیاں دیتے ہیں، دیکھو اپنی آنکھیں کھول کر یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ حکم الالبانی صحیح۔ البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اور یہ مرزا کذاب کیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس روایت کو درجہ حسن تک پہنچایا ہے، صحیح قرار نہیں دیا۔ اس نے اپنی گفتگو میں صراحتاً صحیح کہنے کی نفی کی ہے، حالانکہ ناصر الدین البانی صاحب نے مشکات المصابیح کے حاشیے میں بھی صحیح قرار دیا اور جامع ترمذی کی تعلیق میں بھی صحیح قرار دیا۔ اب تیسرا اور زبردست حوالہ سنیں ان کی کتاب کا، یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں وقال ترمذی حدیث حسن غریب، کہتے ہیں ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کرا دیا۔ وَأَقُولُ، یہ ناصر الدین البانی صاحب کا اپنا قول ہے، دیکھیں کیا لکھتے ہیں؟ رجالہ کلہم ثقات رجال مسلم، کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ رجال مسلم، اور اس حدیث کے تمام راوی صحیح مسلم شریف کے راوی ہیں۔ آگے دیکھو اس سے زبردست بات کیا ہے؟ فکان حقہ ان یصحح، کہتے ہیں کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے۔ یہ دیکھو وہ کتنی صراحت کے ساتھ اس روایت کو درجہ حسن سے اٹھا کر صحیح کے اوپر لے جا رہے ہیں، بلکہ جس بندے نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس پر تعجب کا اظہار کرتے کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا اس روایت کو حسن نہیں بلکہ صحیح قرار دیتے، اور صحیح روایت کا درجہ روایت حسن سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مرزا کو یہ روایت چبھ رہی ہے، یہ درجہ صحت سے درجہ حسن پر لے جانا چاہتا ہے، بلکہ یہ تو درجہ حسن پر بھی نہیں مانتا، کہتا ہے کہ ان لوگوں نے درجہ حسن تک پہنچایا ہے، حالانکہ ناصر الدین البانی نے واضح طور پہ لکھا ہے یہ روایت صحیح ہے، اور ناصر الدین البانی صاحب نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر تعجب کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور وہ اس روایت کے تمام راوی صحیح مسلم شریف کے راوی ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا تو انہوں نے آگے ایک ہلکی سی اس کی تعلیق لکھی ہے، ہلکی سی وجہ بیان کیا کہ شاید امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے اس روایت کو حسن قرار دیا ہو۔ آگے کہتے ہیں اور یہ وجہ بھی حسن قرار دینے کی بنتی نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پھر اس کا جواب دیا ہے، یعنی انہوں نے جو ہلکی سی علت اگر کسی کے ذہن میں ہو اس کا جواب بھی زبردست انداز میں وہاں پر دے دیا ہے، اور اچھے طریقے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس روایت کو حسن کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس روایت کو صحیح قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، صحیح مسلم شریف کے راوی ہیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی علت موجود نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، اب کیا پتہ چلا؟ انجینئر مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار نہیں دیا،
بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے شخص سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ ناصر الدین البانی کی 3 کتابوں کے ہم نے آپ کے سامنے والا پیش کیے ہیں، ایک مشکات المصابیح کا اور دوسرا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 615 کا، اور سنن ترمذی اس کا صفحہ نمبر ہے 687، روایت نمبر ہے 3842، حکم الالبانی صحیح واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ہم اس روایت کو، کوئی بندہ یہ نہ کہنا شروع کر دے جی تم ناصر الدین البانی کی یہاں پر پیروی کر رہے ہو، اس کی پیروی میں صحیح قرار دیو، نہ بھائی نہ، ہمیں ناصر الدین البانی سے شدید قسم کا اختلاف ہے، لیکن ناصر الدین البانی نے جو تحقیق یہاں پر لکھی ہے وہ بالکل اصول محدثین کے مطابق ہے۔ اور مرزا جہلمی کا ناصر الدین البانی کا نام استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ بالکل باطل ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں وارد یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اس کا متن بھی سالم ہے، اور ناصر الدین البانی نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور جو امام ترمذی نے حسن کہا ہے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مرزا کتنے جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنی گفتگو میں بہت جھوٹ بولتا ہے، ہم آپ کو کیسے سمجھائیں؟ ہمارے بیچارے سادہ لوگ مسلمان نوجوان دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا محقق ہے، اور بھائی یہ محقق نہیں، یہ بہت بڑا کذاب آدمی ہے، اپنی گفتگو میں انتہائی جھوٹوں سے کام لیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے جھوٹے شخصوں کے چہرے سے ہمیں نقاب اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔